سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا کوئی نئی باتیں نہیں کرتا، یہ وہی اشکالات کر رہا ہے جو ایک خاص طبقہ صحابہ کی دشمنی میں اپنی کتابوں میں لکھتا رہا ہے. انہی اعتراضات کو اٹھا کر آج یہ بیان کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ چکا ہے، اور اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کے جتنے بھی اشکالات ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان کتابوں میں دکھا سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ دشمنی میں اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. آج وہ لکھے ہوئے تھے، اس نے آ کر بیان کر دیے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. اللہ نے قرآن میں اس کی نص موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحب کا لفظ بتا کر کہا تمہارا صاحب جو پیغمبر نبی موجود ہے یہ جو بات کرتا ہے نہ یہ اپنی بات کے اندر یہ غلطی پر ہے، وما ينطق عن الهوى یہ جو بات کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحى. مرزا صاحب اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے بارے میں آئی ہے، تو اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں ذرا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیا اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے جو قرآن پہ نازل کیا، قرآن اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، بلکہ قرآن کے اوپر جو میں نے وحی نازل کیا وہ میری وحی ہے؟ کیا اس کا ترجمہ بنتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، قرآن پہ نازل نہیں ہوئی. قرآن تو خود نازل ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر پہ نازل ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے جس پیغمبر پہ میں نے قرآن نازل کیا وہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، جو بات بھی کرتا ہے میری طرف سے کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے، تو قریش نے کہا کہ تو ہر بات لکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو. انہوں نے آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یوں مجھے قریش نے کہا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا والذی اکتب لکھ عبداللہ بن عمر والذی نفسی بیدی کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق کہ میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. اب اللہ کے پیغمبر کی احادیث موجود ہیں، قرآن کی نص موجود ہے. یہ اٹیک کرنا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات حجت نہیں ہوتی. سب سے پہلے علماء فقہا سے اعتماد اٹھایا، علماء کے اوپر 2-2 فٹ کی زبانیں نکال کے مرزا صاحب نے بڑے اعتراضات کیے. جب ایک اس کے چہلے تیار ہو گئے اور انہوں نے اس کو سنا اور اس کو واہ واہ کی اور بالکل ٹھیک ہے جی علماء فقہا بابے. اور آگے پھر اس نے محدثین کے اوپر بھی اس نے زبان درازی کی کہ انہوں نے کون سی دین کی خدمت، کیڑی دین دی خدمت انہوں نے کی ہے. محدثین امام بخاری جیسی شخصیت کے اوپر آن دی ریکارڈ موجود ہے، ہم پیش کر سکتے ہیں. امام بخاری کے اوپر بھی جب اس نے جرح کی، پھر اس کے بعد چلتے چلتے صحابہ کو مجروح کرنے لگا ہے. صحابہ کی شخصیات پہ اعتراض کر کے پوری دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی. اب اگلا اعتراض اس نے اللہ کے پیغمبر پہ بھی کر دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے اوپر بھی اس نے اعتراض کیا ہے. اب صحابہ سے پہلے ہٹایا، اب اللہ کے پیغمبر سے ہٹانے کے لیے اس نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس آیت کو پڑھ کے کہتا ہے یہ قرآن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر سے اجتہادی غلطیاں نہیں ہوئی. کہتا ہے پیغمبر سے اجتہادی غلطیاں نہیں ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے پیغمبر کی توہین ہے. اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں. مرزا صاحب اگر مرزا صاحب اتنا ناواقف ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ، یا پھر جان بوجھ کر اس نے پیغمبر، میری بات پہلے والی صحابہ کے اوپر اعتماد اٹھایا، اب اللہ کے پیغمبر کی بات سے اعتماد اٹھانا چاہ رہا ہے کہ اس کی بات بھی حجت نہیں ہوتی، یہ قرآن نہیں ہوا کرتی. مرزا صاحب نے کہا کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوئی، پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوئی. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں کہ نص موجود ہو، قرآن موجود ہو اور نص کے مقابلے میں پیغمبر اجتہاد کرے، اس میں خطا کھا جائے، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے. اور یہ پیغمبر سے ناممکن ہے، پیغمبر کی ذات سے یہ ایسا کام نہیں ہو سکتا. یہ غلطی ہے، اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں. پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے پیغمبر اپنا اجتہاد کرے. پیغمبر نص کے ہوتے ہوئے کبھی اجتہاد اپنا نہیں کرتا. قرآن موجود ہے، پیغمبر اجتہاد کیوں کرے گا؟ یہ پیغمبر کی ذات کے اوپر شان میں گستاخی ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ نص موجود تھی اور پیغمبر نے اپنا اجتہاد کیا اور اس میں غلطی کھا گیا. ایک چیز یہ ہے کہ نص موجود نہ ہو، اب پیغمبر جس چیز کے اوپر اجتہاد کرے اس کو اجتہادی خطا کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں پیغمبر غلطی سے بھی پاک ہے، پیغمبر اجتہادی خطا سے بھی پاک ہے. کیوں کہ اللہ کے پیغمبر سے جہاں پر اجتہادی خطا بھی اگر ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی جی یہ آپ نے، اللہ نے بھی اس کے 2 اختیار رکھے تھے.
ایک بہتر تھا، ایک بہترین تھا. اب وہ اختیار پیغمبر کے سامنے پہلے سے تھے. اللہ کے پیغمبر نے بہتر کو لیا، اب بہترین لینا چاہیے تھا. اللہ نے تنبیہ کر کے کہہ دی اے نبی جی آپ کو یہ نہیں، یہ لینا چاہیے تھا. اب جس طرح کہ ایک آیت اللہ نے احکام ایک خاص وقت ایک خاص زمانے کے لیے نازل کیا ہوتا ہے، اس آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت نازل کر دیتے، تو اسی طرح جب جو آیت منسوخ ہو گئی تو اس کی غلط ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی، اس کے غلط ہونے کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ اس آیت کو منسوخ اس لیے کیا کہ وہ غلط ہے. نہ وہ آیت ٹھیک تھی لیکن وہ ایک وقت کے لیے تھی. اللہ نے اب دوسرا حکم نازل کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اسی طرح پیغمبر نے اجتہاد کیا، وہ اجتہاد میں پیغمبر ٹھیک تھے لیکن اللہ کو اس سے بہترین چاہیے تھا. اللہ نے تنبیہ کر کے اللہ کے پیغمبر سے اس اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کی طرف لے آئے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے. تو پیغمبر معصوم عن الخطا، پیغمبر وہ ہے. نبی کی تعریف کیا ہے؟ انسان مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے پیغمبر مبعوث ہوتا ہے. یہ نبوت وہبی علم ہے، کسبی نہیں ہے. یہ وہ نبوت وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے. مبعوث من اللہ ہے، معصوم عن الخطا ہے. پیغمبر وہ ہے کہ جو خطا سے بالکل پاک ہے، غلطی سے بالکل پیغمبر پاک ہے. اب یہ کہہ دینا کہ اللہ کے پیغمبر سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ سب سے بڑی اللہ کے پیغمبر کی توہین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نص موجود تھی، قرآن موجود تھا، پیغمبر پھر بھی خود سے اجتہاد کر رہا تھا. تو یہ بات کہنا مرزا انجینئر صاحب کی اللہ کے پیغمبر کی ذات کے اوپر اٹیک ہے. فقہا سے چلا ہے صحابہ تک، صحابہ کو اس نے بے اعتماد کرنے کے بعد اب اللہ کے پیغمبر کی بات سے امت کو بے اعتماد کرنا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات حجت نہیں ہوا کرتی. اللہ نے اب ذرا سمجھیے گا، دو چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں. دو چیزیں ہیں، نمبر ایک وحی ہے، نمبر دو انبیاء بھیجے ہیں. اب نبی اللہ نے بھیجے اور ان کے ساتھ اللہ نے وحی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. اب صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق 104 اللہ نے صحائف اور کتابیں نازل کی ہیں، جن میں سے 4 آسمانی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں. اور اللہ نے ابن حبان کی صحیح روایت کے مطابق اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو نازل کیا ہے. صحیفے اور کتابیں بغیر نبی کے نہیں آئے، صحیفے اور کتابیں بغیر نبی کے نہیں بھیجے، لیکن نبیوں کو بغیر صحیفے اور بغیر کتابوں کے بھیجا ہے. 1,23,993 پیغمبر بغیر صحیفے بغیر کتابوں کے آئے، باقی 7 نبیوں پر اللہ نے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں. تو اس سے معنی پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کو صرف ہدایت کے لیے کتاب کافی نہیں ہے. اگر صرف ہدایت کے لیے کتاب کافی ہوتی تو اللہ صرف کتاب کو بھیجتے، 7 نبی کو نہ بھیجتے. اللہ نے کتابوں کے علاوہ پیغمبر بغیر کتاب کے بھیج کے بتا دیا کہ پیغمبر کی بات بھی ویسے حجت ہوا کرتی ہے جس طرح کہ میری کتاب اور میرا کلام حجت ہے. جو دین کی عمارت کو گرانا چاہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ علماء سے اس نے اعتماد اٹھایا کہ اب علماء کے پاس اگر چلے گئے، علماء نے صحیح تشریحات اور صحیح عقیدہ اور صحیح دین بتا دینا ہے تو میرا بھانڈا پھوٹ جانا ہے. اس نے پہلے اعتماد اٹھایا، پھر مفسرین پہ جرا کی، امام بخاری پر، محدثین پہ جرا کر کے کہا کہ اے انہوں نے کیڑی دین دی خدمت کی تھی. اب اس قسم کے جملے کسنا محدثین جیسے لوگوں پر. پھر آگے بڑھے صحابہ پر، صحابہ جیسی شخصیات جن سے پورا دین امت کو ملے ہے، ان کو اس نے مجروح کرنے کی کوشش کی، ان سے اعتماد اٹھانے کی امت سے کوشش کی. اب اگلا قدم اس کا پیغمبر کی بات سے اعتماد اٹھانے کی کوشش ہے کہ پیغمبر کی بات حجت نہیں ہوا کرتی. اب آگے دیکھتے جائیے کہ بلی تھیلے سے باہر آئیے کیا کیا کرتا ہے. ابھی آگے سامنے آ جائے گا کہ سب کچھ اس نے پورے عقائد کا بیڑا غرق کر دینا ہے اور امت کو ان کی آخرت بھی برباد کر دینی ہے اور اللہ کے سامنے ان کو بھی برباد کرنا، اور خود نے بھی اس نے اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.